بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 198 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ایسے عیوب جو قربانی میں مخل نہیں۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَيَجُوزُ أَن يُزَحَّى بِالْجَمَّاءِ أو أن يُزَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ وهي التي لا قرن لها لأن القرن لا يتعلق به مقصود وكذا مكسورة القرن لما قلنا والخسي لأن لحمها أطيب وقد صح أن النبي عليه السلام ضحى بكبشين أملحين موجوئين والسولاء وهي المجنونة، وقيل هذا إذا كانت تعتلف لأنه لا يخل بالمقصود، أما إذا كانت لا تعتلف فلا تجزئه، والجرباء إن كانت سمينة جاز لأن الجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم، وإن كانت مهزولة لا تجوز لأن الجرب في اللحم فانتقص، وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فعن نبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر في الأسنان الكسرة والقلة، وعنه إن بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود، والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز، إن كان هذا لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعدیم الاذن اولا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمّا نامی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب جمّا یہ وہ جانور ہوتا ہے لا قرن لہا جس کے سینگ نہ ہوں، کیونکہ سینگ کے ساتھ کوئی مقصود متعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اس دلیل کی بنا پر جسے ہم نے بیان کیا۔ اور خصی جانور اس کی قربانی بھی درست ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے اور خصی مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اسی طرح اور سولا کی قربانی بھی درست ہے، اور سولا وہ مجنون ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے مجنون کی قربانی اس وقت درست ہوگی جب وہ چرتی ہو، لأنہ لا یخل بالمقصود، اس لیے کہ جنون سے مقصود میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال جب وہ جنون ایسا ہو کہ لا تعتلف، کہ وہ گھاس نہ کھاتی ہو نہ چرتی ہو، فلا تجزئہ، تو یہ قربانی میں کفایت نہیں کرے گی۔ والجربائی، اور خارش والے جانور کی قربانی درست ہے اگر یہ موٹا تازہ ہو، اس لیے کہ خارش اس کی جلد میں اس کے چمڑے میں ہے اور گوشت میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر وہ خارش زدہ جانور محزولتاً دبلا پتلا ہو لا تجوز، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں خارش گوشت میں سرایت کر چکی ہے، لہذا گوشت میں عیب پیدا ہو گیا۔ وَأَمَّا الْحَتَمَا، اور بہرحال حتمہ یہ وہ بکری ہے التی لا اسنان لہا جس کے دانت نہ ہوں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے
کے دانتوں میں کثرت اور قلت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہی یہ بات بھی مروی ہے کہ اگر اتنے دانت باقی ہوں جن کے ذریعے چرنا ممکن ہو، گھاس کھانا ممکن ہو، اجزاءہ، تو یہ قربانی میں کفایت کر جائے گی، لحصول المقصود، مقصود کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے۔ اور سکا یہ وہ بکری ہے لا اذن لہا خلقتن، جس کے پیدائشی کان نہ ہوں، لا تجوز ان کان ھذا، تو یہ جانور جائز نہیں ہے اگر معاملہ اس طرح ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ایسا جانور جس کے کان کا اکثر حصہ کٹ چکا ہو، جب وہ قربانی میں دینا جائز نہیں، تو جس کے بالکل کان ہی نہ ہوں تو وہ بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں وہ عیوب بیان کیے جا رہے ہیں جن کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا جائز ہے، یعنی ایسی چیزیں جو بظاہر عیوب میں تو شمار ہوتی ہیں، عیب تو ہوتا ہے لیکن اتنا سخت اور شدید عیب نہیں ہے جو قربانی کے جواز میں رکاوٹ بنے، تو ان عیوب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يُضَحِّيَ بِالْجَمَّةِ، تو سب سے پہلے جمّا کا ذکر کیا۔ جمّا سے مراد وہ ہوتا ہے جس کے پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہوں، وَهِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، تو ویسے جانور گوشت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اس میں اور کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن صرف سینگ نہیں ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، سینگ نہیں ہے تو تب بھی قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ سینگ کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس سے مقصود متاثر ہوتا ہو، یعنی جانور کی پیدائش سے جو مقصود ہے اس مقصود میں خلل آتا ہو، تو ایسا کوئی معاملہ یہاں پہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے سینگ نہ ہوں تو سینگ کے ہونے یا نہ ہونے سے قربانی کے جواز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سینگ سے اس جانور کے مالک کو کچھ مقصود نہیں ہوتا۔ ہاں، جانوروں کے اندر اس کے سینگ خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں۔ اب اونٹ کو دیکھیں کہ اونٹ کے اندر سینگ نہیں ہوتے، اونٹ کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اونٹ کی قربانی جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نحر فرمائے ہیں۔ اگر سینگ کا نہ ہونا عیب ہوتا اور یہ قربانی میں رکاوٹ ہوتی تو پھر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کی قربانی بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو بغیر سینگ کے جانور ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے سر سے بہت زیادہ خون نکلا ہو، اور اتنا خون نکلا ہو کہ وہ بیمار جانور کے مشابہ ہو جائے، یعنی خون ضائع ہونے کی وجہ سے وہ لاغر اور کمزور ہو جائے، پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ویسے سینگ ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ وَكَذَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، تو ہمارے نزدیک تو دونوں کا حکم برابر ہے، چاہے سینگ ٹوٹ گیا ہو چاہے پیدائشی طور پہ ہو ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نصف سے زائد سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو جائز نہیں ہوگی، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہی ضابطہ کہ جب کوئی عضو نصف یا اس سے زیادہ کٹ جائے یا ٹوٹ جائے، اس ضابطے کو یہاں بھی استعمال فرمایا، اور یہ کہا کہ سینگ نصف سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، مثلا 6 انچ کا سینگ تھا تو اگر وہ 3 انچ سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر قربانی متاثر ہو جائے گی، لیکن اگر نصف سے کم ٹوٹا ہوا ہے تو پھر وہ قربانی درست ہوگی۔ تو احناف کے ہاں اس میں تفصیل ہے کہ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہو پھر تو کوئی حرج نہیں، یعنی خول اتر گیا ہو۔ ہاں، سینگ جڑ سمیت اکھڑا ہو، یعنی اس سینگ کی جڑ ہی اگر نکل آئی ہو، کوئی ایسی چوٹ لگی ہے، تو پھر احناف کے نزدیک بھی درست نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب
اس سینگ کی جڑ نکلتی ہے تو اس جڑ کے نکلتے ہی اندر سے اس کا دماغ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا زخم ہوا کہ اس زخم کی وجہ سے دماغ نظر آنا شروع ہو گیا تو اب یہ جانور قربانی میں دینا درست نہیں ہوگا۔ تو جس کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہو تو اس سے متعلق ایک روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اس میں ایک لفظ المستأصلتی کا آیا ہے، باب ما یکرہ من الضحایا، حدیث مبارکہ نمبر 2803 ہے۔ تو اس میں حضرت عتبہ بن عبد السلمی ان کی روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، تو اس میں کچھ جانوروں کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں المستأصلۃ کا لفظ ہے التی استؤصل قرنها من اصلہ، کہ جس کے سینگ اس کی جڑ سے اکھڑ گئے ہوں۔ تو اگر خول اترا ہوا ہے تو پھر احناف کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں ہے، قربانی جائز ہوگی۔ لما قلنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، تو لما قلنا سے اشارہ اس طرف ہے، عقلی دلیل لأن القرن لا يتعلق به مقصود، کہ اس سے کوئی مقصود متعلق نہیں ہوتا۔ والخسی، تو اب دوسرا عیب ذکر فرمایا جس کو بظاہر عیب میں لیا جاتا ہے۔ والخسی، خسی جانور اس کی قربانی جائز ہے، کیوں؟ لأن لحمها اطیب، اس لیے کہ خسی جانور کا گوشت وہ زیادہ عمدہ ہوتا ہے، اور صحیح روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، باب ما یستحب من الضحایا، حدیث مبارکہ نمبر 2795 ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے، کبشین 2 مینڈھے، املہ چتکبرے مینڈھے، موجوعین جو دونوں خسی تھے، ان کی قربانی فرمائی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جب موجود ہے تو پھر موجوع ہونا، خسی ہونا عیب شمار نہیں ہوگا۔ املح کسے کہتے ہیں؟ تو املح سے مراد وہ مینڈھا کہ جس کے سفید بالوں میں سیاہ بال دکھلائی دیتے ہوں، تو املح ملح سے ہے، وہی من لون الملح، یعنی نمک کے رنگ والے، یعنی سفیدی کے اندر ایسی سرخی جو سیاہی کی طرف مائل ہو۔ نمک عام طور پہ گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی جو پتھر پہاڑ سے نکلتا ہے نمک کا، تو املح یعنی اس کے سفید بالوں کے اندر نمک والا رنگ موجود ہو۔ عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفیدی کے اندر سیاہی، یعنی سفید بالوں میں کچھ سیاہ بال دکھلائی دیتے ہوں تو اس کو املح کہا جاتا ہے۔ موجوعین خسی، تو وجہ یہ خسا کی ایک قسم ہے جس میں کسی دھاری دار آلے سے اس کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں، یعنی ان رگوں میں کچھ چبھویا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان رگوں کا سلسلہ خصیتین کے ساتھ کٹ جاتا ہے، اور اس میں اس کے خصیوں کو نکالا نہیں جاتا، خصیے نکالے بغیر ان خصیوں کے ساتھ جو رگوں کا رابطہ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ والسولا، تھوڑا سا پاگل، تھوڑا سا دیوانہ، وہی المجنونۃ، وقیل اس کی تفصیل بیان کی کہ یہاں دیوانے سے مراد وہ ہے کہ اس کی دیوانگی اس کو کھانے پینے سے نہ روکتی ہو، یعنی دیوانگی ہے لیکن وہ چارہ کھاتا ہے، چرتا ہے، تو اب یہ دیوانگی لا یخل بالمقصود، مقصود میں خلل نہیں ڈال رہی، یعنی اصل میں سولا سے مراد وہ بکری ہوتی ہے جو ہر وقت ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہو، اس لیے کہ جانوروں میں عقل سے کوئی مقصود متعلق نہیں ہوتا، جانور میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بہت عقل مند ہو، ہم اس کو اشارہ کریں تو وہ ہمارے اشارے سمجھے، یہ چیز جانوروں میں مقصود نہیں ہوتی۔ اما اذا کانت لا تعتلف، لیکن اگر وہ ایسا ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو، گھاس بھی نہ کھاتا ہو، تو پھر یہ رائے موجود ہے فلا تجزئہ،
تو یہ عیب کثیر ہے کہ اب وہ کھاتا پیتا ہی نہیں. جب اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو لا محالہ وہ کمزور ہو چکا ہوگا، تو اس عیب کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں. الجربہ، تو یہ وہ جانور ہے جس کو کھجلی یعنی خارش ہو. تو اب یہاں تھوڑی سی تفصیل بیان کی کہ صرف خارش کا ہونا کافی نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے ان کانت سمینتن، اگر اس کی خارش نے اس کو کمزور نہیں کیا، خارش کے باوجود وہ صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ لأن الجرب فی الجلد، اس لیے کہ اس کی جو خارش ہے وہ خارش صرف اس کی کھال تک ہے، چمڑے تک ہے، گوشت میں نہیں اتری. ولا نقصان فی اللحم، لہذا اس کا گوشت اس خارش کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا. لیکن اگر وَإِن كَانَتْ مَحْزُولَةً، وہ خارش اتنی تھی کہ وہ جانور کمزور ہونا شروع ہو گیا، تو لا تجوز، پھر جائز نہیں ہوگا. لأن الجرب فی اللحم، اس لیے کہ اس کی خارش گوشت میں اتر چکی ہے، گوشت میں سرایت کر چکی ہے. فانتقص، لہذا اب وہ کم ہو جائے گا یعنی اس میں نقصان پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. تو گویا کہ یہاں تک جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان سے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ عیب اتنا زیادہ عیب ہو کہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو عیب شمار کرتے ہوں، اور اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہو. اگر اس کو عیب شمار کرتے ہیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر اس چیز کو وہ عیب شمار نہیں کرتے تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی. تو یہ جو 4 چیزیں ذکر کیں، جمع، خصی، سولا، جربہ، تو ان کو عموماً اس درجے کا عیب شمار نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ان کی خرید و فروخت متاثر ہو. بظاہر یہ عیب ہیں، لیکن جو ان کے بیوپاری ہیں ان کے ہاں عموماً یہ عیب متصور نہیں ہوتے. آگے 2 اور جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں. وَأَمَّا الْحَتْمَةُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا، تو حتمہ وہ جانور ہے جس کے دانت نہیں ہوتے. تو جس کے دانت نہ ہوں اس سے متعلق امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی 2 آراء موجود ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور کے منہ میں جتنے دانت ہوتے ہیں اگر ان میں آدھے سے زیادہ موجود ہیں تو پھر قربانی جائز ہوگی، اگر آدھے سے کم ہیں تو پھر جائز نہیں ہوگی. انہو یعتبر فی الاسنان الکثرۃ والقلۃ، یعتبر اگر پڑھیں تو فی الاسنان الکثرۃ والقلۃ، کہ وہ یعنی امام ابو یوسف دانتوں میں کثرت اور قلت کا اعتبار کرتے ہیں. یہ پہلا قول ہے. دوسری روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے، ان بقیہ ما یمکن الاعتلاف بہ، کہ چلیں آدھے سے زیادہ نہ ہوں لیکن اتنے دانت موجود ہیں جن دانتوں کے ذریعے اس جانور کا چارہ کھانا ممکن ہو، وہ چر سکتا ہو، کھا پی سکتا ہو، تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہوگی. لحصول المقصود، مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے کہ دانتوں کا جو مقصد ہے کھانا پینا، تو چلے اتنے دانت تو موجود ہیں جس سے دانتوں والا مقصود حاصل ہو رہا ہے، دانتوں کے متعلقہ جو کام ہے وہ پورا ہو رہا ہے. لہذا دانتوں والے کے متعلق امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ تفصیل بیان فرمائی. والسکائی، تو سکا سے مراد وہ جانور ہی التی لا اذن لہا خلقتن، سکا وہ جانور جس کے پیدائشی طور پہ کان نہ ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے لأن مقطوع اکثر الاذن اذا کان لا یجوز، کہ جب ایسا جانور جس کے کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، تو جب وہ جانور قربانی میں دینا جائز نہیں جس کے کان کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے، تو فعدیم الاذن اولا، تو جس کے کان بالکل ہوں ہی نہیں، سرے سے کان ہی نہ ہوں، تو اس کا دینا تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا. ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں فالمسفرۃ، مسفرہ یعنی جس کا کان نہ ہو،
تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آخر میں ہم ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ الجمہ وہ جانور جس کے پیدائشی طور پہ سینگ موجود نہ ہوں، الخصی کہ جس کے خصیتین کی رگوں کو کاٹ دیا گیا ہو، السولا وہ جس کے اندر جنون کے اثرات ہوں، پاگل پن کے اثرات ہوں، لیکن یہ اس جنون کے باوجود چرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، الجربہ خارش والا ایسی کھجلی کہ جو اس کی کھال تک محدود ہو، لیکن اگر وہ کھجلی گوشت کے اندر تک چلی گئی ہے تو پھر ایک قول فقہا کا یہ ہے کہ قربانی نہ کی جائے۔ الحتمہ تو حتمہ سے مراد وہ کہ جس کے دانت نہ ہوں، تو ان دانتوں میں پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تفصیل کا تذکرہ آ رہا ہے۔ السکا تو سکا وہ بکری جس کے پیدائشی طور پہ کان موجود نہ ہوں، تو جیسے کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو وہ جائز نہیں ہے، تو جس کے سرے سے کان ہی نہ ہو تو یہ بڑا عیب ہے، اس کی وجہ سے بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے اسنان سے متعلق دو طرح کی موجود ہے۔ ایک تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دانتوں میں اکثر دانت کا اعتبار ہوگا کہ اگر اس کے 20 دانت ہیں تو 20 میں سے اکثر یعنی 11 12 13 موجود ہوں، اکثر موجود ہوں یعنی نصف سے زیادہ موجود ہوں۔ اور دوسری رائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ اتنے دانت ہوں جس سے چارہ کھا سکتا ہو، اب وہ چاہے صرف 4 یا 6 ہوں جن کی وجہ سے اس کے لیے چرنا ممکن ہے، تو دانت کا مقصود چونکہ حاصل ہو رہا ہے اس لیے قربانی جائز ہوگی۔ تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دو آراء اسنان یعنی دانتوں سے متعلق موجود ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔